بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں جی؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج دوبارہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے بیک گراؤنڈ ریٹنگ اور انٹرسپیکشن کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے. ٹاپک جو ہے ہمارا ایلسٹریشن ٹیکنیک والا ہی چل رہا ہے. آج ہم اس کی یہ دونوں ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے. دو ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں, آج دو ہم دوبارہ پڑھیں گے. اچھا جی, چلیں جی آج کے لیکچر کی طرف. بیک گراؤنڈ سب سے پہلے دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ ریڈنگ کیا چیز ہوتی ہے. بیسیکلی بیک گراؤنڈ ریڈنگ جو ہے ہمارے پاس ایلسٹریشن ٹیکنیک ہے, یا یوں کہہ لیں ریکوائرمنٹ گیدرنگ کی ایک ٹیکنیک ہے جس کے تھرو ہم جو کمپنیز کی جو ہے نا ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ گیدر کر سکتے ہیں. جو ان کا کیا کہتے ہیں ان کی ورکنگ کنڈیشن ہے یا جو آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہے, ہم وہ چیزیں جو ہے بیک گراؤنڈ ریڈنگ کے ساتھ یا بیک گراؤنڈ ریڈنگ کے تھرو ہم ان کو کیا کہتے ہیں ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی بیک گراؤنڈ ریڈنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کمپنی کی جو کیا کہتے ہیں ہسٹری ہے یا جو کمپنی کا جو آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہے اس کی ورکنگ کنڈیشن ہے یا اس کا ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہو اور اس سے یہ ساری ریکوائرمنٹ آپ گیدر کرتے ہو. لیکن بیک گراؤنڈ ریڈنگ جو ہے آپ صرف اسے کیا کہتے ہیں مین کہ آپ ریکوائرمنٹ ایجسٹریشن یا ریکوائرمنٹ گیدرنگ کے فیز کے اندر آپ صرف بیک گراؤنڈ ریڈنگ کو ہی لے کے نہیں چل سکتے. مین کہ آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کہیں کہ جی ہم صرف بیک گراؤنڈ ریڈنگ سے یا کمپنی کی جو ہسٹری ہے اس کو اسٹڈی کر کے یا کمپنی کی جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو اسٹڈی کر کے ہم ریکوائرمنٹس لیں گے, ایسے نہیں ہو سکتا. آپ اسے یہ یوں کہہ لیں کمپلیمنٹری اپروچ ہے, ٹھیک ہے. آپ اسے کسی دوسری ٹیکنیک کے ساتھ یا مین انٹرویو کے ساتھ کوسچنیئر کے ساتھ جو ہم نے پریویس پڑھی ہیں ان کے ساتھ ملا کے آپ بیک گراؤنڈ ریڈنگ کو بھی ان کے ساتھ جوڑ کے آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. آپ صرف اکیلے اسی کے اوپر کام کر کے ریکوائرمنٹ نہیں گیدر کر سکتے. اس کی سب سے مین وجہ کیا ہے کہ جو آپ کا ریئل یوزر ہے وہ آپ کے ساتھ انٹریکشن میں کمیونیکیشن میں نہیں ہوتا. اسی وجہ سے آپ کو اس کو دوسری ٹیکنیکس کے ساتھ مل کے یوز کرنا پڑتا ہے. اس کی جو سورس ہوتی ہے اس کے اندر کمپنی کی رپورٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آرگنائزیشن کا مین آپ کی یوں کہ سورس آف انفارمیشن کیا ہوتا ہے, کمپنی رپورٹس, آرگنائزیشن کے چارٹ, پالیسی مینول, جاب ڈسکرپشن, رپورٹس یا پھر کہہ لیں جی ڈاکومنٹ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کی ڈاکومنٹیشن. اس ٹیکنیک کو آپ تب یوز کریں جب کیا کہتے ہیں یوں کہہ لیں کہ نئی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کام کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. بیفور میٹنگ ود یوزر یا اسٹیک ہولڈر آپ آرگنائزیشن کی ہسٹری کو یا اس کی ڈاکومنٹس کو اسٹڈی کر کے آپ اس کے ساتھ جو ہے نا فیملیئر ہو سکتے ہیں. مین کہ آپ کو کیا کہتے ہیں بیک گراؤنڈ ریڈنگ کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی آرگنائزیشن کیسے کام کر رہی ہے. تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی جب آپ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ کریں گے یا ان کے ساتھ جو بھی دوسری ٹیکنیکس یوز کریں گے ریکوائرمنٹ گیدرنگ کی, تو وہاں پہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی, ٹھیک ہے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں ان کے ایڈوانٹیجز کی اور ڈس ایڈوانٹیجز کی. جو اینالسٹ ہے اسے مطلب ہے کہ دوسرے اور کیا کہتے ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہے ان سے میٹنگ سے پہلے ہی اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی آرگنائزیشن کی کہ یار آرگنائزیشن کیسے کام کر رہی ہے, کن رولس کے اوپر, کن پالیسیز کے اوپر چل رہی ہے. نو ہاؤ ہو جائے گی آرگنائزیشن کے بارے میں, ٹھیک ہے. پھر دوسرا مین جو کیا کہتے ہیں اینالسٹ ہے جو کوئی اور فائنڈنگ فیکٹس اس نے اگر رکھنے ہیں, فار ایگزامپل اس نے اگر انٹرویو کرنا ہے یا کوسچنیئر ایک مینیج آرگنائز کرنا ہے, تو اس میں بھی یہ کافی ہیلپ فل ہو جائے گا, کیونکہ آپ اس حساب سے جو ہے نا اپنے کسٹمر یا اپنے اسٹیک ہولڈر سے جو آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا, جو آرگنائزیشن کا آپ کو نو ہاؤ ہوگی, اسی سے ریلیٹڈ آپ کوشچن بھی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. پھر یہ آپ کو ڈیٹیل ریکوائرمنٹ جو کرنٹ سسٹم ہے اس کی ڈیٹیل ریکوائرمنٹ بھی آپ کو دے دے گا. یہ تو ہوگی اس کی ایڈوانٹیجز, لیکن کچھ اس کی ڈس ایڈوانٹیجز بھی ظاہری سی بات ہے
ہوں گی وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ بیسیکلی جو آپ کی ریٹن فارم میں کوئی بھی اگر ڈاکومنٹ ہو, اگر زیادہ نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ ہے نا ریالٹی سے ہٹ کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ کسٹمر شاید اور کچھ چیزیں آپ کو بتائے اور اسٹڈی جو آپ کر رہے ہو وہ کچھ اور ہو. ٹھیک ہے, پھر ہو سکتا ہے کوئی اگر 2-4 پوائنٹ ہیں تو ان کے ساتھ ریلیونٹ ڈیٹیل ہو جس کی ضرورت ہی نہ ہو, تو وہ بھی آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گی, جس سے کیا ہوگا آپ کا ٹائم ویسٹ ہو سکتا ہے. اور پھر اس ریکوائرمنٹ کو پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ اکیلے آپ نہیں یوز کر سکتے. ٹھیک ہے, یا یوں کہہ لیں کہ صرف ریکوائرمنٹس گیدر اس ٹیکنیکس کے تھرو ہی صرف نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس جو یوزر ہے اس کی انوالومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. تو جب تک یوزر خود آپ کو کیا کہتے ہیں ساری ڈیٹیل نہ بتا دے, اپنی کمیونیکیٹ نہ کر لے, تب تک آپ اسے فائنل نہیں کر سکتے. یہ تھی کچھ اس کی ڈس ایڈوانٹیجز. اب آگے چلتے ہیں. سیکنڈ ہے انٹرسپیکشن. انٹرسپیکشن بیسیکلی یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے ریکوائرمنٹ گیدرنگ کی. ریکوائرمنٹ گیدرنگ کی تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. انٹرسپیکشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ امیجن کر لیتے ہو کہ کس طرح کا سسٹم یوزر کو ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, انٹرسپیکشن انیشلی آپ کسی کو ہی زیادہ فالو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ڈیولپر ہے یا جو انالسٹ ہے وہ خود ہی امیجن کر لیتا ہے کہ جو کسٹمر ہے یا جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کو کس طرح کا سافٹ ویئر یا کس طرح کا سسٹم چاہیے, تو وہ اپنے مائنڈ کے ساتھ ہی اس کو ڈیولپ کر کے ڈلیور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کب آپ اسے یوز کر سکتے ہو, جب کیا کہتے ہیں کسٹمر آپ کو اویلیبل نہ ہو, یا پھر وہ آپ کے جو کوسچن ہیں ان کو آنسر نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے, وہ آپ کو فیڈ بیک دینے میں کیا کہتے ہیں ڈیلے کر رہا ہو, یا آپ کو فیڈ بیک ہی نہ دے رہا ہو. تو یہاں پہ ریکوائرمنٹ انجینئر کیا کرے گا, وہی چیزیں جو اس کے مائنڈ میں آئیں گی. ظاہر سی بات ہے, اب جو موسٹلی جو ڈیولپرس ہیں یا جو کیا کہتے ہیں انالسٹ ہیں, آپ اگر اپنی بھی ایگزامپل لے لیں تو اگر کوئی ایک آپ کو سینیریو دے دیا جائے تو کچھ نہ کچھ مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ ہاں جی اس طرح سے سسٹم ان کو چاہیے ہوگا, تو آپ اس کو اپنے مائنڈ اپنی امیجنیشن کے تھرو آپ اس کو ڈیولپ کر لیتے ہو. اس کی کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. یہ بیسیکلی سب سے ایزیئر ٹیکنیک ہے ڈیولپنگ کے لیے, یا کیا کہتے ہیں انالسٹ کے لیے, کیونکہ یہاں پہ زیادہ آپ کو کسٹمر کے ساتھ انوالومنٹ نہیں چاہیے ہوتی, آپ کو کمیونیکیشن اتنی زیادہ نہیں چاہیے ہوتی. آپ جو آپ کے مائنڈ میں آتا جا رہا ہوتا ہے آپ اس کو ڈیولپ کرتے جا رہے ہوتے ہو, اور یہ کافی حد تک آسان بھی ہوتا ہے, کیونکہ اپنے مائنڈ میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ ڈیولپ کر سکتے ہو. اس کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اب دیکھیں, جب تک آپ کسٹمر سے نہیں پوچھتے کہ آپ کو کیا چاہیے تو آپ میرے خیال سے اس چیز کو ڈیولپ اس حساب سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کا سب سے مین پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب انیشلی آپ کیا کہتے ہیں اپنے مائنڈ کے حساب سے جب آپ چیزیں ڈیولپ کر رہے ہو, کام کر رہے ہوتے ہو, ایٹ اینڈ جب ڈیولپ کر کے اس کو کسٹمر کو دیتے ہو, تو وہاں پہ ڈیولپر جو اینڈ یوزر ہے وہ وہاں پہ کوسچن رائز کر سکتا ہے کہ مجھے یہ تو نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس کی میں بھی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہو, اس میں وہ کچھ چیزیں کچھ اور طرح سے چاہ رہا ہو, تو یہاں پہ لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے کافی پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور یہ پھر کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے سیکنڈلی کہ اسٹیک ہولڈر کے جو گولز یا اس کی جو ایکسپیرئنس ہے اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہوگا, تو یہ اس کی مین ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو آج کی جو ٹاپک میں ہم نے جو ٹیکنیکس پڑھی ہیں دونوں, امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.